بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالبات، کل ہم نے اپنے سبق کا مطالعہ کیا تھا، مصنف کا تعارف پڑھا تھا، اور آج ہم اس سبق اردو ادب میں عید الفطر کی مشق حل کریں گے۔ اس میں پہلا سوال ہمیں دیا گیا ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ الف جز میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ اس کی ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہیں، تہذیبی اور دینی زندگی سے تعلق، اور جواب اس کا ہوگا عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور روایتی دینی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کا ایک ذریعہ ہے۔ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہمارے اقدار سے بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بے جز میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں۔ عید الفطر پر نظمیں، اس کی ہیڈنگ ہو سکتی ہے، اور جواب اس کا ہوگا عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے عید کے موضوعات میں نئی باریکیاں پیدا کی ہیں اور اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے ہیں۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ جیم جز میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ اس سبق کی روشنی میں، اس سبق کے متن کے مطابق اردو شعراء نے عید الفطر کی جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں یا موضوعات کے نام لکھیے۔ اس کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، اردو شعراء اور عید الفطر کے مختلف پہلو۔ اس کا جواب ہمارے پاس ہے، اردو شعراء نے عید الفطر کے جن پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے 3 پہلو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ نمبر 2، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کر کے پیش کرنا۔ اور نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کے اساس یعنی بنیاد کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ اس کے بعد ہمارے پاس مختصر سوالات میں آخری سوال پوچھا گیا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نقطہ اجاگر کیا ہے۔ اس کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، خواجہ حسن نظامی کا نقطہ، اور اس کا جواب ہے ہمارے پاس خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی پر جو نوحے لکھے ہیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی یعنی بے بسی کا میں عید بسر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، اردو شعراء نے ہر دور میں، ہر زمانے میں عید الفطر کو کیوں موضوع سخن بنایا؟ تو اس کا ہیڈنگ آپ بنا لیں گے اس کی، اردو شعراء کا موضوع سخن، اور جواب اس کا ہوگا عید الفطر ایک ایسا تہوار ہے جو مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار و روایات پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن بنایا ہے۔ سوال نمبر 3 ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ عید کے چاند کی تصویر کشی، یہ اس کی ہیڈنگ ہوگی۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یہ اس سوال کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ مذکورہ مصرعے کے شاعر، اس کی ہیڈنگ بنا لیں گے۔ یہ مصرع اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ سے اس کا کوئی ایک اور مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ نے دھیان سے اپنے سبق کا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ عید کی شاعری اور شعری روایات کا تعلق، اس کی ہیڈنگ ہوگی۔ جواب ہے اس کا، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات بہت ہی اہم رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگانا ہے، انہوں نے بتانا ہے کہ یہ دیا گیا جملہ جو ہے وہ سبق کے مطابق درست ہے یا غلط ہے۔ الف جز ہے ہمارے پاس، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی، درست۔ بے جز، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے ہیں، غلط، یہاں پر نوحے لکھا ہونا چاہیے تھا۔ جیم، عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کا اصل رخ ظاہر کرتے ہیں، غلط۔ دال، سبق میں 4 شعراء کے اشعار درج ہیں، غلط۔
اور آخری ہم سے پوچھا گیا ہے کہ عید الفطر کا تصور ہماری اقدار میں شامل ہے، درست۔ سوال نمبر 7 ہمارے پاس ہے، درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کیجیے۔ مطلب یہ ہمارے پاس MCQs یا کثیر انتخابی سوالات ہیں۔ الف، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، درست جواب ہے اس کا عبد المجید سالک۔ بے جز، حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ درست جواب ہے عظمت رفتہ، یعنی کہ ہم نے اس کا معنی دیکھا تھا گزری ہوئی شان و شوکت۔ جیم، عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے متوسط۔ دال جز میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ شاعر نے لذت افزائے شور طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو درست جواب ہے اس کا عید الفطر کا چاند۔ اور آخری جز میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی کس کی طرف؟ نظموں کی طرف۔ 8واں سوال ہے ہمارے پاس، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جملوں میں جواب لکھیں۔ عید کا تعلق اس کی ہم ہیڈنگ بنائیں گے اور اس کا جواب جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مصنف کے نزدیک عید الفطر مسلمانوں کی فکری زندگی کی خط و خال اور اسلامی اقدار و روایت کی پاسداری کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سوال نمبر 1 تھا مختصر سوالات کا کہ ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے، تو اس کے بھی 1-2 جملے آپ اس جواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مضمون، یہاں پر یہ مضمون کی تعریف لکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ مضمون کیسا لکھا جائے گا، یہ مضمون ہوتا کیا ہے اور اس کے لکھنے کا انداز کیا ہے، یہ آپ نے لازمی طور پر یاد کرنا ہے۔ اس میں سے مختصر سوالات اکثر جو ہیں وہ بورڈ کے پرچے میں آتے ہیں۔ سوال کی نوعیت یہ ہو سکتی ہے کہ مضمون کی تعریف کیجیے یا مضمون کی تعریف تحریر کیجیے۔ تو دیکھ لیتے ہیں اس کی تعریف۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جا سکتے ہیں۔ مطلب ہم سائنسی مضمون بھی لکھ سکتے ہیں، سیاسی بھی لکھ سکتے ہیں، مزاحیہ بھی لکھ سکتے ہیں، تنقیدی مضامین بھی لکھ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کے موضوعات جو ہیں ان مضامین کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب مضمون جو ہے وہ ایک خاص پیرائے میں لکھا جاتا ہے کہ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ موضوع کیا ہے ہمارا، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے اور اہم باتیں علمی پیرائے میں علمی انداز میں تحریر کی جاتی ہیں اور آخر میں مختصر نتیجہ یا حاصل کلام پیش کیا جاتا ہے۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط اس کے اہم تقاضے ہیں، یعنی کہ ہر چیز ایک ترتیب میں ہو، یہ نہ ہو کہ پہلے دوسری باتیں ہو گئی ہیں پھر مضمون کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ پیراگراف کی صورت میں منقسم کر کے لکھیں گے۔ ہیڈنگز بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ اب بورڈ میں نہیں ہوتا، اس لیے ہم مختلف پیراگراف ہی بناتے ہیں اور انہی کے ذریعے جو ہے آپ نے مضمون کو آگے لے کے بڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم چونکہ اپنی قواعد انشاء میں پڑھ چکے ہیں مضامین کے حوالے سے کہ ہمیشہ جو ہے اگر آپ کو کوئی اشعار اچھے ملتے ہیں ان کی مناسبت سے وہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حوالہ جات ہیں اچھے مستند حوالہ جات بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ جس بھی قسم کا مضمون لکھ رہے ہیں لازمی طور پر کوئی نہ کوئی حوالہ مل جاتا ہے، تو اس طرح سے آپ نے جو ہے اس کو مضمون کی تعریف کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔